الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں اور بہنوں، چونکہ بیان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، دین کے 5 اہم شعبوں پر ہر ہفتے مختصر وقت میں مختصر اور ضروری باتیں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دین کی جو اہم اور ضروری باتیں ہم سب کی صلاح و فلاح کے لیے ضروری ہیں، جن کا جاننا، جن پر عمل کرنا دنیا اور آخرت کی فلاح و صلاح کا ذریعہ ہے. گزشتہ ہفتے دین کے سب سے پہلے شعبہ ایمانیات پر بات کی گئی تھی، جس میں ایمان کی اہمیت بتائی گئی تھی. اس ہفتے دین کے دوسرے اہم شعبہ عبادات پر بات کیا جائے گا، اور اس شعبہ عبادات میں 4 اہم عبادتیں آتی ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. جب اس شعبے کی باری آتی ہے تو نماز پر بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ عام طور پر یہی فریضہ ہے جو ہر ایک سے متعلق ہے اور بار بار متعلق ہوتا ہے. دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا فرض ہے. روزہ تو مہینے میں 1 مہینہ کے لیے آتا ہے اور سال بھر میں ایک بار آتا ہے.
زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر ہوتی ہے، ہر ایک پر نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے صاحب نصاب پر، جس کے پاس مخصوص مال ہو، ہر شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ حج یہ بھی اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اور یہ بھی اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا ارادہ کرنا، اللہ کے گھر کا سفر کرنا۔ حج بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چند مخصوص اداؤں اور دعاؤں کا نام ہے، جس کو امت مسلمہ کے لیے فریضہ اور عبادت بنا دیا گیا۔ اور یہ ایسا اہم فریضہ ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج پر جانے کی طاقت ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والا فاسق اور گنہگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، جو حج بیت اللہ کے لیے مکے کا سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اتفاق سے یہ مہینہ جو چل رہا ہے، یہ مہینہ اشہر حج میں شمار ہے، یعنی حج کے مہینے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 8 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک کے دن، جو مخصوص حج کے افعال کے دن ہیں وہ تو 8 تاریخ سے 13 تاریخ تک کے دن ہیں۔ جو مخصوص ارکان ادا کروائے جاتے ہیں حج کے دنوں میں وہ 8 سے 13 تک کے ہیں، لیکن شوال کو بھی، ذی قعدہ کو بھی اور ذی الحجہ کے 10 دنوں کو بھی اشہر حج کہا جاتا ہے۔ حج کے مہینے، الحج اشہر معلومات، حج کے چند متعینہ مہینے ہیں، اور وہ 3 سوا 3 مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ اور یہ مہینے تیاری کے ہیں، یعنی اتنی اہم عبادت ہے کہ اس کی تیاری کے لیے شوال کو بھی حج کے مہینے قرار دے دیے گئے۔ فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، جو ان مہینوں میں حج کرنے کا ارادہ کرے اور احرام باندھ لے، فَلَا رَفَثَ، تو نہ کوئی بے حیائی کا کام کرے، ولا فسوق، نہ کوئی گناہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور حج میں کوئی جھگڑا نہ کرے۔ تو شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کے چند دن یہ حج کے دن ہیں۔ اس میں حج کے لیے حاجی ارادہ کرتے ہیں، اور دور دراز ملکوں سے، پوری دنیا کے الگ الگ کونوں سے، الگ الگ ملکوں سے لوگ بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں۔ اور عجیب طرح کی کشش اللہ نے بیت اللہ میں رکھی ہے کہ جو ایک بار جاتا ہے اور ایک بار بیت اللہ کو دیکھ لیتا ہے، پھر اسے ہر مرتبہ بار بار جانے کا دل کرتا رہتا ہے۔
بیت اللہ جو کہ ایک چوکون نما کمرے جیسا ایک گھر ہے اللہ کا، اس کے بارے میں فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے، وہ بابرکت ہے اور پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ جو ایک بار اس پر نظر ڈالتا ہے اپنے ایمان کے اعتبار سے اس کے اندر ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے، اور صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج کے لیے جانا فرض ہے۔ صاحب استطاعت کون ہوگا؟ استطاعت کہتے ہیں طاقت کو، کسی کام کے کر سکنے کو۔ تو فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو حج بیت اللہ کے لیے مکہ جانے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہو اس پہ حج بیت اللہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ استطاعت ایک ہوتی ہے جسمانی، جسم صحت مند ہو، جسم کے اعضاء درست ہوں، کام انجام دیے جا سکتے ہوں، یہ ہے استطاعت جسمانی۔ اور ایک ہوتی ہے استطاعت مالی، یعنی مال اتنا ہو کہ حج کے سفر کا خرچہ اٹھا سکے، حج کے جو اخراجات آتے ہیں وہ پورے کر سکے، اور جتنے دنوں کے لیے سفر ہو اتنے دنوں کا خرچہ اپنے پیچھے رہنے والوں کا بھی اٹھائے، اپنی فیملی کا خرچہ بھی دے کر جائے، یہ ہے استطاعت مالی۔ اور ایک ہے استطاعت ملکی، جس ملک میں رہتا ہو اس ملک کی طرف سے کسی پابندی اور کسی رکاوٹ کا سامنا نہ ہو۔ اگر رکاوٹ ہے تو پھر استطاعت نہیں ہے، تو پھر اگر حج چونکہ فرضی ہی نہیں ہے تو اگر نہیں جا رہا استطاعت ملکی نہ ہونے کی وجہ سے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے حکومتی طور پر، تو پھر چونکہ فرض ہی نہیں اس لیے نہیں جا رہا تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر استطاعت جسمانی بھی ہے، جسم صحت مند ہے، مال بھی ہے اور کوئی رکاوٹ اور پابندی بھی نہیں، لیکن پھر بھی نہیں جا رہا تو یہ فاسق اور گنہگار ہے، اور ایسا شخص کا اسلام معتبر نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد ہی 4 ارکان پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یہ پہلا رکن جو ہے یہ تو ایمانیات میں ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، واقام الصلاۃ، نماز کی پابندی، یہ پہلا رکن۔ وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ دوسرا رکن۔ وصوم رمضان، رمضان کے 30 روزے، یہ تیسرا رکن۔ وحج بیت اللہ ان استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا اگر وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو اسلام کی بنیاد 4 ارکان پر رکھی گئی، اگر ان 4 ارکانوں میں سے ایک رکن بھی زندگی سے نکل گیا، اگر ایک رکن کی ادائیگی اس کے فرض ہونے کے باوجود نہیں ہو رہی تو ایسے شخص کا اسلام معتبر نہیں، ایسے شخص کا اسلام ہے ہی نہیں۔ اسلام نام ہی ہے 4 چیزوں کا، ایسا شخص مسلمان نہیں۔ نماز نہ پڑھنے والا مسلمان نہیں، کافر ہو جاتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کافر ہو گیا۔ ایسے ہی جان بوجھ کر سستی اور کاہلی کی بنیاد پر زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا بھی، اس کا بھی اسلام معتبر نہیں۔ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والا، اس کا بھی اسلام معتبر نہیں۔ جان بوجھ کر
استطاعت کے باوجود سستی اور کاہلی کی بنا پر حج بیت اللہ کو نہ جانے والا اور لیٹ کرنے والا، تاخیر کرنے والا، اس کا بھی اسلام معتبر نہیں۔ اسلام کی بنیاد ہے ہی ان 4 ارکانوں پر۔ اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ۔ یہ جو ومن کفر ہے، یہاں کہنے کی جگہ یہ تھی کہ جو نہ کرے ومن لم یفعل۔ پہلے فرمایا کہ لوگوں کے لیے، لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے حج بیت اللہ کرنا فرض ہے اگر وہاں جانے کی طاقت ہو۔ اور پھر اگلا جملہ ہے کہ اور جو حج نہ کرے، وعید سنائی جا رہی ہے کہ جو حج نہ کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کو اس کے حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حج تو اس کے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ کو پوری دنیا سے کوئی مطلب نہیں، اللہ کو پوری دنیا سے بے نیازی ہے، کوئی پرواہ نہیں، ساری دنیا بھی اگر حج نہ کرے اللہ کا کچھ نہیں جاتا۔ تو اس مقام پر اللہ نے فرمایا ومن کفر، جو حج نہ کرے نہیں کہا، بلکہ جو کہا جو کفر کرے، یعنی اگر کوئی حج نہیں کرتا استطاعت کے باوجود، تاخیر کر رہا ہے، لیٹ کر رہا ہے، تو اس کو کافر کہا اللہ نے۔ اس کے لیے کہا کہ جو شخص اس طرح کا کفر کرے، یعنی حج نہ کر کے کفر کرے، کفر اختیار کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حج چھوڑنے والا، استطاعت کے باوجود تاخیر کرنے والا اور نہ جانے والا، یہ کفر ہے، کفر کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ومن کفر، اور جو کفر اختیار کرے، کفر کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ کو پوری دنیا سے کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ پوری دنیا کے لوگوں کی عبادتوں سے اور حج سے بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ، نماز کی باری آئی تو فرمایا اقیموا الصلاۃ، جب نماز کا آرڈر دینے کا ذکر آیا تو فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، نماز قائم کرو۔ اور جب زکوٰۃ کی باری آئی، زکوٰۃ کا آرڈر دینے کی باری آئی تو فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ اور جب روزے کے فرض کرنے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ لیکن جب حج کی باری آئی تو جملے کا انداز بدل دیا، فرض کرنے کے جو جملے چلے آ رہے تھے اور تینوں عبادتوں کے سلسلے میں تقریباً ایک جیسے تھے کہ فرض ہے، نماز ادا کرو آرڈر ہے، اور آرڈر سے فرضیت ہوتی ہے، فرض ثابت ہوتا ہے۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو آرڈر ہے، اس سے فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے، لیکن جب حج کی باری آئی اور حج کے فرض ہونے کا حکم آیا اور اس کے لیے جو آیت استعمال کی گئی تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ۔ اس میں بڑی حکمت ہے، اس میں بہت بڑی حکمت ہے کہ اور نماز اور عبادتیں، نماز کو لے لو، نماز لوگوں کے سامنے بھی پڑھی جاتی ہے، تنہا بھی پڑھی جاتی ہے، لوگوں سے چھپ کر بھی نماز ہو سکتی ہے۔ ایک تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری، لیکن اگر کوئی گھر میں نماز پڑھ لے، کہیں کسی جگہ پر چھپ کر نماز پڑھ لے، پھر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے والا روزہ رکھا ہے یا نہیں، اس کا پتہ ہر کوئی نہیں لگا سکتا، کیونکہ روزہ تو چند چیزوں کے نہ کرنے کا نام ہے۔ تو روزہ ایک باطنی عبادت ہے، نہ نظر آنے والی عبادت ہے۔ تو جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو پتہ نہیں چلتا، اس میں ریاکاری کا اندیشہ نہیں، دکھاوے کا اندیشہ نہیں،
نماز تنہا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی چھپ کر بھی کی جا سکتی ہے، اس میں بھی ریاکاری کا اتنا اندیشہ نہیں، دکھاوے کا اتنا اندیشہ نہیں۔ لیکن حج بیت اللہ یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے، بدن سے چند اعمال کیے جاتے ہیں، اور روزہ ایک نہ کرنے، چند چیزوں کے نہ کرنے والی عبادت ہے، اور زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں بدنی اور مالی دونوں عبادت جمع ہے، بدن سے بھی اعمال انجام دیے جاتے ہیں اور مال کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ اس لیے حج میں ریاکاری کا بہت اندیشہ ہوتا ہے، حج میں دکھاوے کے بہت اندیشے ہوتے ہیں، حج میں نمود و نمائش کا بہت موقع ملتا ہے، اور چونکہ مال اچھے سے اچھا خرچہ ہوتا ہے تو لوگ ریاکاری اور دکھاوے کا بھی خوب مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلِلَّہ، اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے کرنا ہے، یہ عاشقانہ عبادت ہے، محض اللہ کے لیے کرنا ہے۔ دیکھو حج پر جا رہے ہو تو یہ دیکھ لو کہ کہیں تمہارے اندر کسی قسم کا ریا اور دکھاوا تو نہیں آ گیا، کہیں تم حاجی کہلانے کے شوق میں تو نہیں حج پہ جا رہے ہو۔ اپنے اندر ٹٹول لو، وَلِلَّہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ سب سے پہلا جو لفظ استعمال کیا وَلِلَّہ، اور کوئی تمہارا مقصد نہ ہو، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آخری دنوں میں قیامت کے قریب حج کرنے والے بہت کم رہ جائیں گے۔ حج کے سفر کرنے والے تو بہت ہوں گے، لیکن حج کی صحیح نیتوں کے ساتھ حج کے لیے جانے والے بہت کم رہ جائیں گے۔ مالدار لوگ حج کے لیے جائیں گے سیر و سیاحت کے لیے، گھومنے کے لیے، چلو ادھر ادھر چلے گئے، امریکہ چلے گئے، یورپ چلے گئے، چلو سعودیہ بھی گھوم کے آتے ہیں، مکہ بھی گھوم کے آتے ہیں۔ تو مالدار لوگ حج کے لیے جائیں گے تو سیر و سیاحت کی نیت ہوگی، اور کچھ لوگ بھیکاری بن کر جائیں گے، بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے کہ چلو اچھی خاصی بھیڑ ہوتی ہے چل کے بھیک مانگتے ہیں، اور کچھ حاجی تجارت کی نیت سے جائیں گے کہ چلو بڑی بھیڑ ہوتی ہے چل کے وہاں پر بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ تو الگ الگ مقاصد ہوں گے، کوئی حاجی کہلانے کے شوق میں جائے گا تو فرمایا نہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس سفر کا آغاز کرنا ہے، اس سفر کی نیت کرنا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشی کے لیے، نہ کوئی نام و نمود ہو، نہ کوئی نمائش کا جذبہ ہو، نہ ریاکاری اور دکھاوا ہو، اور نہ حاجی کہلانے کا جذبہ ہو۔ اور جب اس اچھی نیت کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ حاجی نکلتا ہے تو وہ برکتیں ہوتی ہیں زندگی میں، اور وہ مزے عبادتوں میں ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب حج کر کے آتا ہے، جب حج کے وہ تمام ارکان جو اللہ نے فرض کیے ہیں وہاں کر کے آتا ہے تو وہ اثرات اس کی زندگی میں ہوتے ہیں، وہ برکتیں ہوتی ہیں کہ خود اس کی زندگی بھی بدل جاتی ہے، اور وہ جس گھر میں رہتا ہے اس گھر والوں کی بھی زندگی بدل جاتی ہے۔ پہلے جب لوگ حج کرنے جاتے تھے اور صحیح نیتوں کے ساتھ جاتے تھے، اور پھر جب حج کر کے لوٹتے تھے تو خود ان کی زندگیاں بھی بدلتی تھی، اور جو ان کی زندگی دیکھتا تھا اس کی زندگی بھی بدل جاتی تھی۔ لوگ حاجی کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، اس کے رویوں کو دیکھ کر، اس کی بدلی ہوئی زندگی کو دیکھ کر، اس کے بدلے ہوئے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اپنا دین بھی بدل لیا کرتے تھے، مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن اب افسوس کی بات یہ ہے، نیت کی بے برکتی اور بد نیتی کے اثرات یہ ہوئے کہ اب لوگ حج پہ جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو خود ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہتا، اس لیے کہ نیت صحیح نہیں تھی۔ ان کے گھر والوں میں کوئی فرق نہیں آتا، خود اس کی زندگی میں ہی فرق نہیں آتا۔
تو فرمایا سب سے پہلا وَلِلَّہ، اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا ہے اور کوئی مقصد نہ ہو. اور فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو حج کرے اور اس میں کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، تو وہ حج کر کے جب لوٹتا ہے تو ایسی برکتوں کے ساتھ لوٹتا ہے کہ اس کے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں. 40 سال کے گناہ صاف، 50 سال کے گناہ صاف، پچھلی ساری زندگی کے گناہ پاک و صاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اور وہ ایسا ہو جاتا ہے، ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، تو جس دن وہ پیدا ہوا تھا کتنا معصوم رہا ہوگا، کتنا پاک و صاف تھا گناہوں سے، ایسے ہی اسی معصوم بچے کی طرح اس حاجی کی زندگی ہو جاتی ہے. یہ حاجی اس معصوم بچے کی طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ایسا بابرکت بنتا ہے کہ آنے کے بعد جس شخص کے لیے 40 دن تک جس شخص کے لیے دعا کرتا ہے اس کے حق میں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اور جو حج کی استطاعت کے باوجود حج کا ارادہ نہ کرے، کوشش نہ کرے، باقی سیر سیاحت کے لیے جائے، مختلف ملکوں کا سفر کرے، گھومنے کا جہاں بھی ارادہ ہو جاتا رہے، لیکن حج بیت اللہ کا ارادہ نہ کرے باوجود استطاعت کے، بڑی سخت وعید ہے. ابھی تو بتایا کہ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا کہ ومن کفر، جو استطاعت اور طاقت کے باوجود حج نہ کرے اس نے کفر کیا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی سخت وعید بیان کی ہے جو مختلف اعذار کی بنا پر، جس کا کوئی اعتبار نہیں، مختلف اعذار، مختلف عذر اور مختلف غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ جب تک میں شادی نہیں کر لوں گا میں حج نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. ایک یہ ہے کہ جب تک والدین کو حج نہیں کراؤں گا جب تک میں حج نہیں کر سکتا. غلط بات ہے. جس کے اوپر حج فرض ہے اس کے لیے جانا ضروری ہے. والدین کے اوپر فرض ہے تو والدین کے لیے جانا ضروری ہے. والدین کو کرا سکتے ہیں اگر ان کے اوپر حج فرض ہے، لیکن پہلے اگر اپنے اوپر فرض ہے تو اپنے لیے جانا ضروری ہے، والدین کو پہلے لے جانا ضروری نہیں ہے. ابھی بیٹیوں کی شادی باقی ہے، ان کی شادی ہو جائے تب جاؤں گا، یہ بھی غلط بات ہے. بلکہ حج جب فرض ہو جائے فوراً اس کا ارادہ اور کوشش شروع کر دے. یہ سب غلط فہمیاں ہیں اور یہ سب عذر ناقابل قبول ہے کہ میں ابھی شادی نہیں کیا ہوں. اور ایک غلط فہمی ہے کہ بڑھاپے میں حج کریں گے. کس کو پتہ ہے بھائی کون کب تک رہتا ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کس کی زندگی کہاں تک لکھی ہوئی ہے کسی کو پتہ نہیں. یہ بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے چلا گیا تو حج اس کے ذمہ رہ جائے گا. اس لیے جس شخص پر حج فرض ہو گیا ہے وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہے، اس شخص کو کوشش اور ارادہ کر کے رہنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہر سال حج کا فارم بھرے. اگر ایسا نہیں کر رہا، تاخیر کر رہا ہے تو گنہگار. اور فرمایا کہ اگر تاخیر کرتے کرتے مر گیا تو وہ یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ کی اور اس کے رسول کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وہ یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا. بڑی سخت وعید ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے، ہر استطاعت والے مسلمان کو اس سے بچائے، اور اللہ تعالی صاحب استطاعت کو حج پر جانے کی توفیق عطا فرمائے. حج اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے اور یہ ایک عاشقانہ سفر ہے اور ایسا بہترین سفر ہے کہ اس کے بعد زندگی میں بڑی تبدیلیاں اور خوشگوار تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد